السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین محترم، مکتب دعوہ توعیت الجالیات کعکیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ سعودی سروس کے تعاون سے آج ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ عبدالوحید ساجد صاحب حفظہ اللہ، جو جامع اسلامیہ سلفیہ مسجد المکرم گجرانوالے کے شیخ الحدیث ہیں۔ تو آپ کا موضوع ہوگا حقیقی کامیاب کون لوگ ہیں۔ تو بغیر کسی مقدمہ تمہید کے میں شیخ صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سب سے امید ہے کہ دلجمی سے تشریف رکھیں، صرف پونے گھنٹے کا بیان ہوگا۔ تو اللہ سب کی یہ حاضری سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے۔ اب میں دعوت دوں گا جناب فضیلت الشیخ عبدالوحید ساجد حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیزان گرامی، طبیعت کی خرابی کے باوجود آپ کے سامنے حاضر ہوں
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی خطیب نہیں، نہ ہی کوئی ایسا واعظ ہوں، چند قابل فہم باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیابی حاصل کر لوں، خود بھی کامیاب ہو جاؤں، میرے اہل خانہ بھی کامیاب ہو جائیں، میری اولاد بھی کامیاب ہو جائے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں۔ میری اور آپ سب کی یقیناً دلی خواہش یہی ہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے دولت حاصل ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، پھر اس دولت کے حصول کے لیے وہ تگ و تاز کرتا ہے، کوشش و محنت کرتا ہے، دن رات کماتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اچھا عہدہ مل جائے، اچھی پوسٹ مل جائے تو میں کامیاب سمجھا جاؤں گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں فلاں حاکم، فلاں بڑے خاندان یا قبیلے کے ساتھ میرا تعلق اور ناطہ جڑ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ تینوں باتیں ناکام ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ کامیابی کس چیز میں ہے؟ کیسے انسان کامیاب ہو جاتا ہے؟ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا نام سورۃ العصر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیان ہے کہ اگر کوئی انسان اس چھوٹی سی سورت کے مندرجات کے اوپر غور و تدبر کر لے، سوچ و بچار کرے اس سورت کے اندر کون سی چیزیں موجود ہیں، انہیں اپنا لے، لَكَفَتْهُ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس انسان کے کامیاب ہونے کے لیے کافی ہے۔ کوئی اور چیز وہ استعمال نہ بھی کرے، کسی دوسری چیز پر عمل نہ بھی کرے، صرف اس آیت کے اندر جو چیزیں رب رحمان نے بیان کی ہیں انہیں من وعن اسی طرح تسلیم کر لے، اپنے جسم و جان کے اوپر نافذ کر لے تو وہ شخص کامیاب ہے، ناکامی سے بچ گیا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر کیا ہے؟ اس عصر کی قسم اٹھانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔
ساری کائنات کے خالق و مالک، ساری کائنات کے رازق، بگڑی بنانے والے، مشکل کشا، حاجت روا، وہ اللہ جل جلالہ قسم اٹھاتے ہیں، العصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر ہے کیا؟ وہ وقت جس میں جن و انس کے یہ اعمال سر انجام دیے جا رہے ہیں، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، وہ جن ہو یا انسان، مرد ہو یا عورت، جس وقت کے اندر وہ گزر رہے ہیں، جسے ہم اپنے اس دور کے اندر دنیا کہتے ہیں یا زمانہ کہتے ہیں، ایک تو معنی عصر کا یہ ہے کہ العصر، زمانے کی قسم۔ یہ قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں، آپ کو اس بات کے اندر یقین نہیں آتا کہ پتہ نہیں یہ بات کیسی ہے، شاید کہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہی نہ ہو، پھر میں اس کے اوپر آپ کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ واللہ یہ جو بات میں آگے کرنے لگا ہوں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، یہ بات بالکل سچی ہے، ٹھیک ہے۔ قسم کون اٹھا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا یہ ارشاد گرامی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ کون ہے اللہ سے زیادہ سچا بات کرنے کے اعتبار سے؟ کون ذات ہے کہ جس کا قول اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ اللہ مالک الملک اپنی مخلوق جن و انس کو یقین دلانے کے لیے پہلے قسم اٹھاتے ہیں، والعصر، زمانے کی قسم۔ یا عصر کا معنی وہ وقت جس وقت کے اندر انسان نماز عصر کو ادا کرتا ہے، ایک مثل سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس کو عصر کا وقت جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ آخر اس کی اتنی اہمیت کیوں؟ اس زمانے کی اہمیت تو سمجھ گئے ہیں کہ انسان کے یہ اعمال جو یہاں کیے جا رہے ہیں، ان اعمال کا ڈیٹا بائی، ان کا مکمل ریکارڈ اللہ کے حکم سے محفوظ رکھا جا رہا ہے، اور ایک ایسا دن آنا ہے، قیامت کا دن، کہ جس دن پوری کی پوری ڈسکیں ہمارے سامنے کر دی جائیں گی، اور خود جس طرح ہم یہ اپنے ویڈیو بنا کے دیکھتے ہیں، اس دن ہر چیز خود انسان کی ہوئی اس انسان کے سامنے کر دی جائے گی۔ عصر کا وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ۔ عصر کی نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ، اگر کسی شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی، وہ اس وقت کے اندر پڑھ نہیں سکا، اتنا بڑا خسارہ اسے، اتنا بڑا نقصان اس کا، کہ اس کے اہل بھی برباد ہو گئے، اس کا مال بھی برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ عصر کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، ان الانسان لفی خسر۔ پھر عربی لوگ جانتے ہیں، قسم کے بعد پھر تاکیدی جملہ آیا ہے، یقیناً، بلا شک و شبہ، ہر انسان کس باشد کوئی بھی ہے وہ ناکام ہے، ہر انسان ناکام ہے، خسارے کے اندر ہے۔
اب لوگ کامیاب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اس موقع پر بیان فرمائی ہیں۔ جس انسان کے اندر 4 چیزیں موجود ہوں گی، 4 چیزیں وہ اپنے اندر پیدا کر لے گا، اپنا لے گا، ان 4 چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائے گا تو وہ انسان خسارے سے بچ جائے گا، ناکامی سے بچ جائے گا، اور اللہ کے فضل و رحمت سے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ کامیاب خسارے سے بچ گئے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ اہل ایمان صرف خسارے سے بچیں گے۔ کوئی انسان جو ایماندار نہیں، جس کے اندر ایمان نہیں، جو مومن نہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان امن سے نکلا ہے۔ گویا کہ صاحب ایمان خود اس دنیا کے اندر بھی امن حاصل کر لیتا ہے، آخرت کے اندر بھی امن حاصل کر لیتا ہے، اور اس سے دوسرے مومن بھی امن کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ امن انسان کو کس طرح حاصل ہوگا؟ ایمان کس طرح انسان کے اندر آئے گا اور مومن کیسے بنے گا؟ میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، ہر ایک یہی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کچھ لوگ ہیں من مانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، کہتے ہیں بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم بڑے پکے مومن ہیں۔ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں۔ ایمان انسان کے اندر کب آتا ہے اور مومن کب بنتا ہے؟ کم از کم ایمان کے لیے، ادنا ایمان کے لیے 11 چیزوں کے اوپر ایمان لانا از حد ضروری۔ ادنا ایمان جس کو کہا جاتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں مَن رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آپ نے فرمایا کہ برائی کو بزور بازو روکو، اگر بازو سے روکنے کی قوت نہیں تو زبان سے اس کو تبلیغ کرو، روکو، اس کو بچاؤ برائی سے۔ اگر زبان سے بھی طاقت نہیں، اتنی کمزوری ہے، تو دل کے اندر اس برائی کے متعلق تمہارے دل میں نفرت ہونی چاہیے۔ یہ دل کے اندر نفرت ہونا یہ ادنا درجے کا ایمان ہے، یہ ادنا درجے کے ایمان کی ایک علامت ہے۔ یہ ادنا درجے کا ایمان کب ہوگا؟ جب انسان کے اندر 11 چیزیں موجود ہوگی، 11 چیزوں کے اوپر ایمان ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، سفید لباس اس نے پہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا، اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک کے ساتھ ملا دیا۔ حالت اس کی یہ تھی کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے نشانات نہیں تھے، اہل مدینہ میں سے وہ تھا نہیں، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا۔ سب سے پہلے جو اس نے سوال کیا، آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی مل ایمان،
حضرت مجھے ایمان کے متعلق بتائیے، ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کے اوپر ایمان کامل لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی رازق، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی بگڑی بنانے والا، سب کچھ اللہ کی ملکیت کے اندر، اللہ کی ساری جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری اللہ کی محتاج ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کوئی اس کو مجبور کر سکتا ہے۔ اللہ ہی خالق اور مالک اور رازق ہے۔ یہ تو اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ فرمایا وَمَلَائِکَتِهِ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے، ان کے اوپر تیرا ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مخلوق ہے، ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وصف بیان کیا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کے حکم سے امور سر انجام دیے جا رہے ہیں، اللہ کے احکامات نافذ کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں، اس قدر دل جمی سے پابندی کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا ان کے اندر فطور، کسی قسم کی تھکاوٹ، کسی قسم کی کوئی ایسی نافرمانی کا ان کے اندر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا وَرُسُلِ، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے ہی منتخب کیے، ان کے اوپر ایمان لانا۔ ان کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے تمہیں وہ ہدایت دیتے ہیں، وہ جو پیغام بتلاتے ہیں، وہ پیغام دیتے ہیں، ان پیغامات کو قبول کرنا، ان کے اوپر عمل کرنا، ان کی بتائی بات کو تسلیم کرنا، ان کو رہبر جاننا، ان کو رہنما جاننا، ان کی تعظیم اور تکریم کرنا۔ اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام وَكُتُبِ، اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں ہدایت کی نازل کی ہیں، آسمان سے جتنے احکامات نازل ہوئے ہیں کتابوں کی شکل کے اندر، وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہو، وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہو، صحف ابراہیم ہو، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کلام آخری قرآن مجید ہو، ان سب کتابوں کے اوپر ایمان لانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بذریعہ وحی اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دیا ہے اور انسانوں کو یہ عمل کرنے کے لیے ایک ضابطۂ حیات کے طور پر نازل کیا۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا یہ بھی از حد ضروری، کہ وہ قیامت کا دن جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ کے اندر ملے گا یا بائیں ہاتھ کے اندر ملے گا۔ کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور کچھ لوگ ناکام ہوں گے۔ اس دن کے اوپر ایمان لانا یہ بھی از حد ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، انسان اس دنیا کے اندر آیا، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ خالق کائنات نے اس کی تقدیر جو ہے نا وہ ثبت کر دی ہے، اس کو لکھ دیا ہے۔ وہ تقدیر اچھی ہے پھر بھی اس پر ایمان لانا ہے، وہ تقدیر بری ہے پھر بھی اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے جو اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے اعمال کی وجہ سے، جو بھی اس نے اعمال کیے ہیں تو وہ کوئی پریشانی تو اس کے اس بدعمالی کی وجہ سے آتی ہے، اور یہ بدعمالی اس نے کرنی تھی، اللہ نے یہ قبل اس کے لکھ دی ہے، اسی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ مار۔ اب یہ تقدیر یہ اللہ نے بنائی ہے، یہ اس تقدیر کے اوپر انسان کا ایمان لانا از حد ضروری۔ یہ 6 چیزیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، وفد عبد القیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سن 9 ہجری میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے سوال کیا، کہنے لگے مرنا بامر فصل، حضرت آپ ایسے کریں، چند ایسے کلمات ہمیں بتائیں، چند چیزیں ہمیں بتائیں، ہم وہ خود بھی ان پر عمل کریں، اپنے پیچھے جو ہم اہل خانہ چھوڑ آئے ہیں وہاں بھی جائیں اور ان کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی عمل کریں۔ مسافت بڑی دور ہے، درمیان کے اندر بہت سے ایسے قبائل ہیں جو ہمیں آنے نہیں دیتے، اس لیے جامع کلمات کے اندر ہمیں واضح و تذکیر فرمائیے اور بیان کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم باربع، میں 4 چیزوں کا تمہیں حکم دوں گا۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں ایمان باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدرون ما الایمان باللہ، کیا تمہیں پتا ہے ایمان باللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے جی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں، ان کو زیادہ معلوم ہے، آپ ہمیں بیان کیجئے، بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت ایک، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا 4 پڑھ لی اور 1 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی اور 3 چھوڑ دی، یا 3 پڑھ لی اور 2 چھوڑ دی، جمعے کے جمعے جمعہ ادا کر لیا، نہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وقت کے اندر کما حقہ پابندی کرنا، تسلسل کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا اور پڑھنا، یہ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے۔ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ ایتاء الزکاۃ، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس مال کے اندر نصاب کو مال پہنچ گیا ہے تو 2.5% کے اعتبار سے یا عشر یا جو بھی ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ صوم رمضان، رمضان کے مہینہ آ گیا، اس کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، یا ایک دوسری روایت کے اندر ہے ان تعطوا خمس ما غنمتم، مال غنیمت کا 5واں حصہ دینا، ایک روایت کے اندر حج کی بات ہے۔ حج کے حوالے سے بھی یہ 5 جن کو ارکان خمسہ، ارکان اسلام کہا جاتا ہے، 5 یہ ارکان اسلام اور 6 وہ ایمان کی، 6 اور 5 یہ 11 چیزیں۔ اگر 11 چیزوں کے اوپر انسان کا ایمان ہو جائے تو یہ ادنا ایمان ہے۔ اب ایمان جب ادنا آ جائے تو پھر انسان آگے عمل کرتا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں۔ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل تو اعلیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور ادنا ترین کیا ہے؟ راستے سے نقصان دہ چیز کو ایک سائڈ پہ کر دینا، اس کو ہٹا دینا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کیا تھا کہ کم از کم ایمان کے لیے 11 چیزوں کے اوپر ایمان لانا آزاد ضروری۔ اگر کوئی شخص کہے جی میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ مشکل کشا حاجت روا، اور یہ کہے میں فرشتوں کو نہیں مانتا، تو وہ ایمان والا نہیں، بے ایمان ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نماز کو نہیں مانتا تو پھر بھی بے ایمان ہے، باقی ساری چیزیں مانتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی آخرت کو نہیں مانتا تو پھر بھی یہ
باقی 10 چیزوں کو مان لے، ایک کو چھوڑ دے تو وہ ایماندار نہیں، وہ بے ایمان شخص ہے۔ ایمانداری کے لیے، مومن بننے کے لیے یہ 11 چیزیں از حد ضروری۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جب انسان 11 چیزوں کے اوپر ایمان لے آتا ہے، پھر انسان کے دل کے اندر اس بات کا احساس آتا ہے، مسابقت اس کے اندر آتی ہے، میں اپنے ایمان کو مضبوط کروں، اپنے ایمان کو قوی کروں، اس کے اجزاء کی تکمیل کروں، اس کی کوتاہی کمی اس کو ختم کروں، پھر اعمال صالحہ سر انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ وہ سمجھتے ہیں جی فلاں کام کر لیا یہ نیک عمل ہے، فلاں کر لیا جیسے فلاں نے بتایا تھا ایسے کر لیا۔ ہر شخص اپنے نظریے کے مطابق اپنا جو عمل کرتا ہے اس کو وہ نیک سمجھ رہا ہے۔ یہ ہر عمل نیک عمل نہیں ہوتا۔ ایمان کے بعد عمل کے نیک ہونے کے لیے 2 بنیادی طور پر شرطیں ضروری ہیں۔ اگر ان 2 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اس عمل کے اندر نہیں پائی جاتی تو وہ عمل نیک نہیں رہے گا، وہ عمل اس کے لیے بربادی کا باعث بنے گا، خرابی کا باعث بنے گا۔ اس لیے ہمیں اس مرحلے کے اندر جب ہم کام کرنے لگتے ہیں ہمیں تھوڑا سا ایک لحظے کے لیے غور کر لینا چاہیے، فکر کر لینے چاہیے، سوچنا چاہیے یہ جو میں عمل جس طریقے سے کرنے لگا ہوں کیا اس کے اندر یہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی، تاکہ میرا عمل یہ صالح بنے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ٹھہرے۔ وہ 2 شرطیں کون سی ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی انسان عمل کرے نیکی سمجھ کے کرے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں عربی کے اندر اس کا مطلب اخلاص۔ اخلاص کیا ہے؟ الارادۃ المتوجہۃ نحو الفعل لابتغاء مرضات اللہ وامتثال حکمہ، کہ انسان کوئی بھی عمل کرنے لگا اس عمل کی طرف اس کی توجہ انہماک ہو، اس عمل کے اندر توجہ کے ساتھ وہ کام کرے تو کام کرنے کا مقصد اس کے ذہن کے اندر کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا کے لیے یہ میں کام کرنے لگا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کیوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر وہ اللہ کا حکم نہیں تو پھر بھی نیکی نہیں بنے گی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں تو پھر بھی نیکی نہیں بنے گی۔ نیکی تب بنے گی کہ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں، بخاری مسلم دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے محاسبے کے لیے، حساب و کتاب کے لیے جو شخص سب سے پہلے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا وہ ایک عالم، حافظ اور قاری ہوگا۔ اب قرآن مجید پڑھنا، سنانا، پڑھانا، تعلیم و تعلم یہ کتنا نیک کام ہے، سارے سمجھتے ہیں۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہا 10 حسنہ، 1 حرف پڑھے گا 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا حافظ، عالم اور خطیب اور قاری اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ما عملت فیما علمت، میں نے تجھے قرآن کی تعلیم سے نوازا تھا، کیا تو نے عمل کیا ہے؟ کہے گا اللہ قرأت آناء اللیل واطراف النہار، دن رات میں پڑھتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، واعظ کرتا رہا، بڑے اچھے انداز کے ساتھ یہ میں تلاوت کرتا تھا، یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبت، جھوٹ بولتا ہے۔
فرشتے پاس ہی ہو، وہ کہیں گے کذبت عدو اللہ، اللہ کے دشمن جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھی، بلکہ تیرا مقصد کیا تھا؟ صرف لوگوں سے تعریفیں کروانا۔ وہ جی بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا قاری ہے، خوب انداز کے ساتھ پڑھتا ہے، لوگ تو اش اش کر اٹھتے ہیں، اتنا مزیدار سناتا ہے قرآن اور اتنا مزیدار خطاب ہوتا ہے، اتنا شاندار واز ہوتا ہے۔ کیف وقد قیل، ہاں جو تو تعریف کروانا چاہتا تھا وہ تعریف تجھے مل گئی ہے، حاصل ہو گئی ہے، فرشتوں لے جاؤ، آج میرے پاس اس کے لیے کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ ثم سحب بہ علی وجہہ فی نار جہنم، پھر اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر رسید کر دیا جائے۔ اب اندازہ کریں قرآن یہ کتنا نیک عمل ہے، لیکن اللہ کی رضا نہیں تو یہ نیک عمل نہیں رہا۔ دوسرا آئے گا مالدار سخی، اللہ کے راستے میں سخاوت کرنے والا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، وہ کہے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو دنیا سے یہ کہلوانے کے لیے یہ بڑا سخی ہے، بڑا جواد ہے، یہ تو زمانے کا حاتم طائی ہے، تو تیری تعریفیں ہو چکی ہیں، لوگوں کو سنانے کے لیے تم نے یہ سارا کچھ کام کیا تھا، آج اس کو بھی لے جاؤ، اس کو کبوہ فی نار جہنم، اس کو الٹا کر کے جہنم کے اندر گرا دو۔ تیسرا آئے گا کون؟ وہ آئے گا شہید فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، کافروں کی صفیں الٹنے والا، لیکن اس کی نیت بھی خالص نہ تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے حضور یہ بھی وہی کیفیت سے دوچار ہوگا اور اس کو بھی اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے جہنم کے اندر رسید کر دیا جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان عمل کرنے سے پہلے یہ تھوڑا سا غور کرے کہ کیا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، کیا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں سے تعریفی کلمات لینے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، کہ اللہ کے لیے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے تو پھر یہ اس کا عمل قابل قبول ہوگا۔ ایک بات دوسری شرط جو تھی وہ یہ ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے تو یہ عمل کا طریقہ دیکھے کون سا طریقہ ہے، وہ طریقہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر عمل جتنا مرضی اچھا کیوں نہ ہو، جتنی مرضی اللہ کی رضا مقصود کیوں نہ ہو، اللہ کی جو ہے نا وہ اخلاص اس کے اندر کیوں نہ ہو، اگر وہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ لوگو، جو کوئی شخص بھی کسی قسم کا کوئی عمل کرے، وہ عمل ایسا ہو کہ لیس علیہ امرنا، اس کے اوپر ہمارا آرڈر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ہم نے اس کو یہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ایک روایت میں لفظ ہے لیس علیہ عملنا، ہمارا اس کے مطابق عمل نہیں، ہمارے عمل جیسا وہ عمل نہیں، ہمارے حکم جیسا وہ عمل نہیں ہے، فہو رد، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ دیکھیں اس کی مثالیں بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ ام المؤمنین عائشہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 آدمی آئے، آ کے سوال کیا آپ کے شب و روز کیسے ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس طرح کرتے، دن کو اس طرح بتاتے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے تینوں میں سے ایک شخص کہنے لگا اما انا فلا انام اقوم اللیل، میں آج کے بعد رات بھر سوؤں گا نہیں، نفل پڑھتا رہوں گا، قیام کرتا رہوں گا، بس ساری رات میں قیام کرتا رہوں، قیام اللیل کرتا رہوں گا۔ دوسرا کہنے لگا اس نے رات تسلیم کر لی، اچھا اما انا فاصوم النہار لا افطر، میں آج کے بعد ہر روز روزہ رکھا کروں گا، میں افطار نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں جی، غور کریں، رات کو قیام کرنا، نفل پڑھنا کتنی شاندار عبادت ہے، کتنی شاندار ہے۔
دن کو روزہ رکھنا، روزہ یہ کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میری خاطر ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اچھا، اب تیسرا ساتھی سوچنے لگا، اس نے رات عبادت کے لیے مختص کر لی ہے، اس نے دن مختص کر لی ہے، اب اس کا حل یہی ہے میں دن اور رات دونوں کے اندر عبادت کرتا رہوں، لا ازوج ابدا، میں شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ شادی سے بچوں کا معاملہ، بیوی کا معاملہ، کبھی کوئی چیز ختم ہے، کبھی کوئی چیز ختم ہے، پریشانی ہے، دور دراز کا سفر کمائی کے لیے کرنا پڑتا ہے، یہ معاملہ چلتا رہے گا، میں شادی نہیں کروں گا، دن رات اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ یہ باتیں کی، اٹھ کر کے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اس طرح 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، فرمایا قلتم کذا و کذا، کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ کہنے لگے جی بالکل حضرت کی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ انا اتقاکم للہ واخشاکم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے اندر موجود ہے، اور میری صورتحال یہ ہے انا اصوم و افطر، میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اقوم و انام، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو قیام بھی کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا وزوجت، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اندر اس وقت 9 ازواج مطہرات تھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے بھی میری سنت سے، میرے طریقہ سے، میرے امور سے اعراض کرنے کی کوشش کی، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ہم نے اس کو صرف نکاح کے اوپر لگا دیا، کیا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حالانکہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے اندر بھی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے بھائیوں، ہم عبادت کرنے سے پہلے دیکھیں آیا یہ ہمارا عبادت کرنے کا طریقہ ٹھیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ کیا ہمارے شب و روز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرتے ہیں کہ نہیں؟ تو عمل صالح تب بنے گا جب یہ 2 چیزیں موجود ہوں گی، ایک اخلاص للہیت اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ ناکامی سے بچ گئے، کامیاب ہو گئے جو ایماندار، ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ سر انجام دیتے۔ جب انسان خود اعمال صالحہ کا خوگر ہو جاتا ہے، انسان اعمال صالحہ کرتا ہے، دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے میں تو کامیابی کی طرف جا رہا ہوں، میرا بھائی کیوں ناکام ہو رہا ہے، میرا بھائی ناکامی کی منزلیں کیوں طے کر رہا ہے، میں اپنے بھائی کو کیوں نہ کامیابی کے زینے چڑھانے کی کوشش کروں۔ پھر یہ آگے کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کا بئی الفاظ میں تذکرہ کیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اب یہ ایک مسلمان مومن آدمی ہے، یہ اعمال صالحہ کرتا ہے، اس کے دل کے اندر اپنے بھائی کو بھی کامیاب کرنے کی تڑپ ہے، جس کی وجہ سے یہ تبلیغی مشن کے اوپر قائم ہو کر کے تواصی بالحق کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم بازار کے اندر یا راستے کے اندر کسی قسم کا کوئی انوکھا واقعہ دیکھیں، کوئی ایسی انہونی بات دیکھیں، کوئی ایسی خاص بات دیکھیں، اپنے گھر والوں کو جا کے فوراً وہ واقعہ من وعن اسی طرح سناتے ہیں، آج میں نے یہ دیکھا، یہ ہوا، ایسے کیا۔
ہم کبھی علماء سے جو قرآن اور سنت سنتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر جا کے بیان نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتے۔ تواصی بالحق کا فریضہ کرنے کے اندر، ادا کرنے کے اندر ہم بہت زیادہ کاہل اور سست واقع ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ایک معیار یہ بھی قائم کر دیا ہے، ایمان کے بعد، اعمال صالحہ کے بعد تواصی بالحق۔ یہ حق ہے کیا؟ الحق کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، یہ دو چیزیں، قرآن السنہ، قرآن اور حدیث، یہ حق ہے۔ اس حق کی دوسروں کو بھی تلقین کرنا ہر مومن مسلمان کے اوپر فرض اور لازمی ہے، کامیابی کے لیے ایک بنیادی کردار ہے، بنیادی زینہ ہے۔ جب انسان یہ تواصی بالحق کرتا ہے، ایک بھائی کو جو دوسرے راستے کی طرف جا رہا ہے، ایک بھائی جو ناکامی کے زینے تسلسل کے ساتھ اتر رہا ہے، اس کو پکڑتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے، کسی وقت وہ ناراض ہوتا ہے، کسی وقت اس کے ساتھ وہ سختی کے ساتھ پیش آتا ہے، کبھی اس کو گالیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کبھی اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر تکلیف آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ پھر ایسے لوگ، چوتھا وصف ان کا کامیاب ہونے والوں کا یہ ہے کہ جب تواصی بالحق کا فریضہ انجام دیتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، تو پھر یہ صبر سے کام لیتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کا معنی ہوتا ہے حبس، روک لینا۔ یا تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے، گناہوں سے روکنا ایک بہت بڑا صبر ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، ڈاکہ نہیں کرنا، نشہ استعمال نہیں کرنا، کوئی ایسی غلط حرکت جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے نہیں کرنا، یہ صبر والا آدمی ہے۔ یا دوسرا کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ، یہ نیکی ہے میں نے یہ کرنا ہے، یہ نیکی ہے میں نے اسی کے اوپر کاربند رہنا ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اطاعت کے اوپر کاربند رہنا، نافرمانی سے اجتناب کرنا۔ ایک اور مطلب بھی یہ ہے کہ صبر علی الاذی، جب کسی قسم کی کسی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، کوئی کسی کو مارتا ہے، اور کوئی کسی کے اوپر کوئی ایسا کیچڑ اچھالتا ہے اس تبلیغی مشن کے اندر، تو پھر وہ اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو چار چیزیں انسان کے کامیاب ہونے کے لیے از حد ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی وہ ایمان ہے، دوسری بات ہے اعمال صالحہ، تیسری بات ہے تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، حق کی تبلیغ کرنا، اور تیسری ہے تواصی بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ ہمارا بھی ان لوگوں کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں جو اللہ کے خاص بندے اور کامیاب بندے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ عبدالوحید ساجد حفظہ اللہ، جو حقیقی کامیاب لوگوں کی نشاندہی فرما رہے تھے، ان کے علامات، پہچان۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے اوصاف کو اپنانے کی توفیق دیں، ان کے کردار کو ادا کرنے کی توفیق دیں، کہ جو ہر کام میں، دنیا، دین، آخرت میں کامیاب کامران ہوں گے، اور ان نامرادوں کے کردار سے، کرتوت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ شیخ صاحب کو اس قیمتی بیان پر جزائے خیر دے، ان کو صحت، تندرستی اور عافیت دے، ان کی زیارت حرمین قبول فرمائے۔ اللہ سب کی یہ حاضری قبول فرمائے، آپ سب کو بھی اس کا بہتر اجر دے، گناہوں کے کفاری کی صورت میں، درجات کی بلندی کی صورت میں، اور اپنے آپ میں ان اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کریں
جو کامیاب اور کامیان لوگوں کے صفات ہیں، اللہ ہمارا حامی ہوگا، ناصر ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔